بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیاز کو کاٹنے کے بعد اگلے دن کے استعمال کے لیے مت رکھیں۔ ایک ہی رات کے بعد انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے، بیکٹیریا پیدا کر دیتا ہے جس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کپڑے پر لوہے کا زنگ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی، پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ اگر سبز دھنیے کو کئی دنوں تک تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ چینی کے مرتبان میں اکثر چیونٹیاں لگ جاتی ہیں، اس لیے مرتبان میں 2-4 لونگیں ڈال دیں، چیونٹیاں چینی سے دور رہیں گی۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے، اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن باورچی خانے کے کونوں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں، آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر باداموں والے برتن میں 1 بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ ہاتھوں سے لہسن کی بو دور کرنے کے لیے ہاتھ بہتے پانی کے نیچے رکھ کر ان پر سٹیل کا چمچ رگڑیں، بو دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ بیکنگ کے لیے ڈو بناتے وقت آپ اس میں تیل کے بجائے سیب کا جوس بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ کدو لے کر اسے چھلکوں سمیت کاٹ لیں تاکہ ان ٹکڑوں کو پکڑنے میں آسانی رہے۔ اب ان ٹکڑوں سے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، فوری طور پر بخار کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچن کاؤنٹر بہت ہی زیادہ گندا ہو، اس پر چکنائی کے سخت داغ بھی جم جائیں تو بلیچ اور وائٹننگ پاؤڈر مکس کرکے کچن کاؤنٹر پر رگڑ کر تھوڑی دیر بعد چھوٹا تولیہ گیلا کرکے صاف کر لیں۔ نان سٹک برتنوں کی کوٹنگ زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے ان میں کھٹائی والے کھانے نہ پکائیں کہ اس طرح ان برتنوں کی کوٹنگ جلد اتر جاتی ہے۔ برتنوں سے چکنائی صاف کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر لیں، پھر اس محلول کو برتنوں پر 5 سے 10 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، بعد میں دھو لیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ اوون کی صفائی کے لیے پہلے اس میں جمی چکنائی وغیرہ کی تہہ جس قدر ممکن ہو صاف کریں، پھر ایک اسپرے بوتل میں پانی لے کر اس میں 2 کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا ڈال کر مکس کریں اور اوون کے اندر اچھی طرح اسپرے کرکے دوبارہ صاف کر لیں۔ اس کے بعد اوون آن کریں اور ہلکے ٹیمپریچر پر چلا کر 170 ڈگری تک 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اوون اندر سے مکمل طور پر خشک ہو جائے۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور فرائی پین ڈھک دیں تاکہ یہ ہمیزہ ابلنا شروع ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد چولہے سے اتار دیں، تیل صاف ہو چکا ہوگا، اسے چھان کر دوبارہ استعمال کر لیں۔ پوڑیوں کو بیلنے کے بعد 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد فرائی کیا جائے تو آئل کم استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ پوڑیاں بھی خستہ بنتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔